کچھ جاہل قسم کے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو سمجھ گئے۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم ائمہ کے محتاج ہیں۔ جب تک ہم ائمہ کے دامن کو نہیں تھامیں گے تب تک ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ قل انما انا بشر مثلکم، یہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے گمراہ ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے صرف نبی کو بشر کہنا شروع کر دیا اور نور کا انکار کر دیا، جو کہ یہ آیت کریمہ متشابہ ہے، یعنی اس پر عقیدہ بنانا درست نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت کریمہ پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن ہر آیت سے عقیدہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر آیت کریمہ سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، ایمان رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کس بنا پر نازل ہوئی تھی؟ یہ اس بنا پر نازل ہوئی تھی کہ جب مکے کے بڑے بڑے کافر اور مشرکین یہ کہنے لگے اے نبی، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کی طرح بشر ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تب رب نے یہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ کی طرح بشر ہیں، ایک نہ ایک دن تو یہ آپ کو نور مان لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کی اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، اور قرآن خود کہتا ہے میں ایسی کتاب ہوں جو مجھے سمجھ کر کے پڑھتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو مجھے سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا اور گمراہ ہو گئے، اور لوگوں نے صرف بشر مانا، نور نہیں مانا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، ہم نبی کو نوری بشر مانتے ہیں، صرف بشر نہیں مانتے ہیں۔ جو صرف بشر مانتا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تو بشر کہنا شروع کر گئے، اور کہنا شروع کر گئے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور جو اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے گمراہ ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جسے سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت کے زبانی میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہر سنی عالم دین کا قرآن کی ہر آیت کریمہ پر ایمان ہے۔ ہم ان دیوبندیوں کی طرح نہیں ہیں کہ بس کچھ آیت کریمہ کو پکڑیں اور اسی پر ایمان رکھ لیں اور اسی سے عقیدہ بنا لیں، بلکہ یہ عقیدہ بناتے کہاں ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت کریمہ انہوں نے پڑھی اور گمراہ ہو گئے، اور صرف نبی کو بشر ماننا شروع کر دیا۔ ہم بھی اس آیت کریمہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں، اللہ نے ڈائریکٹ جو ہے نہیں فرمایا کہ میرا محبوب تمہاری طرح بشر ہے، بلکہ رب نے یہ فرمایا کل محبوب تم کہو، کل محبوب تم کہو۔ اگر رب ڈائریکٹ کہہ دیتا تو سند بن جاتی۔ رب نے کل کا یہ حرف استعمال کر کے، یہ جملہ استعمال کر کے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، میرا نبی بشر تو ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، اور میرا نبی ایسا بشر ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بشر میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو ہے میرا نبی نور بھی ہے، اور ایسا نور ہے کہ سورج کی نورانیت اور چاند کی چاندنی میرے مصطفیٰ کے نور کے آگے پھیکی پڑ جائے۔ اگر وضو نہیں ہے تو تم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، اگر غسل نہیں ہے تو تم قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہو، اگر عشق نہیں ہے تو تم قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور جب عشق آتا ہے تو انسان عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ قرآن کو عقل سے سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر وضو نہیں تو تم قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، اگر غسل نہیں تو قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہو، اگر عشق نہیں تو تم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور عقل کے ذریعے اگر صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور عشق نہیں ہوگا تو تم قرآن کو نہیں سمجھ پاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گیا اور قرآن کو نہیں سمجھ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ قاسم نانوتوی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ پایا۔ اسماعیل دہلوی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ قرآن نہیں سمجھ پایا۔ عبد الوہاب نجدی کے پاس عشق نہیں تھا، وہ قرآن نہیں سمجھ پایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے بڑے بڑے دیوبندی ملاؤں نے قرآن
कुरान को समझने की कोशिश की, लेकिन इश्क नहीं था और कुरान नहीं समझ पाए। अब ज़रा सुन्नियों का अकीदा देखें, सुन्नियों का अकीदा देखें। आला हजरत के पास इश्क था, वो कुरान समझ गए। मुजाहिद मिल्लत के पास इश्क था, वो कुरान समझ गए। हाफिज़ मिल्लत के पास इश्क था, वो कुरान समझ गए। इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े आलिम दीन के पास, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम के पास इश्क था। यही वजह है कि वो कुरान समझ गए।